محترم، الحمدللہ تعالی آج ہم نے 3 سورتیں مکمل پڑھی ہیں، سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان۔ 7 پارے پر یہ 3 سورتیں مشتمل ہیں، 18واں پارہ مکمل اور 19ویں پارے کا ایک قوم۔ ان سورتوں میں پہلے نمبر پر جو سورت ہے سورہ مومنون، اس میں ابتداء اور شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جن کی نمازیں خشوع والی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں اگر کہیں ہو رہی ہیں تو اس میں وہ نہیں پڑتے۔ یہ کامل مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ کوئی شخص اگر امانت رکھے تو اس امانت میں وہ خیانت نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے والذین هم لفروجهم حافظون، اور ایک صفت کیا ہے کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے علاوہ کسی اور پر جو ہے غلط نگاہ نہیں ڈالتے۔ تو یہ صفات مومنین کے بیان میں پھر انبیاء کے واقعات ہیں۔ جہنمیوں کا تذکرہ ہے اخیر میں اس صورت کے کہ جہنمی بولیں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیجیے، ان عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ شرک کریں گے تو ہم پکے مجرم ہیں۔ لیکن ان کو کہا جائے گا اخسؤوا فیہا، اخسؤوا کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے۔ تو اردو میں جو ہم کتے کو دھتکارنے کے لیے دھت بولتے ہیں اس طرح کے الفاظ، تو عربی میں اخسؤوا اس لفظ کا استعمال کتے کے لیے کیا جاتا ہے، کہ کتے کو بھگانے کے لیے۔ تو اس قدر ان کو ذلیل کیا جائے گا جہنم میں کہ کتے کی طرح مخاطب کیا جائے گا کہ اخسؤوا فیہا، یہیں تم پڑے رہو، اب بات بھی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ مضامین اور بیان میں سورت کا اختتام ہوا۔ دوسرے نمبر پر سورہ نور ہے۔ سورہ نور کو بس میں کیا کہوں، یہی کہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اور خاص طور سے اپنے گھر میں ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھانا ازحد ضروری ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ زنا کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ تہمت اگر کوئی شخص کسی پر لگاتا ہے بغیر گواہ کے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس صورت میں اپنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو الزام لگا تھا، واقعہ کے نام سے کتابوں میں مذکور ہے، اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے معاشرتی آداب بھی بیان ہوئے کہ اگر تو تم کسی کے یہاں ملنے کے لیے جا رہے ہو تو یوں ہی دھڑلے سے نہ چلے جاؤ۔ آج تو حالت یہ ہے کہ آفس میں اگر ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو آدھا گیٹ کھولنے کے بعد گھس جاتے ہیں، آدھا اس کے بعد بولتے ہیں میں آئی کمی، یعنی آدھا گھسی گئے تو آپ پورے گھس جائیں گے۔ تو حالت یہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تو کوئی شخص جو ہے کہ کسی کے گھر میں جھانک لے تو کیا ہے اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ اس قدر خطرناک وعید ہے۔ عام طور پر اس میں غفلت برتی جاتی ہے، کوئی اس حال میں انسان نہیں جانتا، تو کیا ہے ہمیں دروازے کو جب ہم کسی کے گھر جائیں تو پہلے نوک کریں، سلام کریں، اجازت لیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا میں آیت پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ وہ گھر جو تمہارے نہیں ہے اس میں داخل ہرگز مت ہو جاؤ۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم کیا کرو، اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، یا پھر کیا ہے سلام کرو۔ سلام کرنا بھی کیا ہے اجازت ہے۔ آگے ہے کہ اگر تو تمہیں اجازت مل جائے تب تو ٹھیک ہے، وتسلموا علی اہلہا، اور فإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکیٰ لکم، اگر تو تمہیں اجازت نہیں ملتی ہے، 3 بار سلام کر دیا، میں حدیث نے بتایا کہ طریقہ 3 بار کہیں بھی کیا ہے سلام کرنا ہے، اور جواب نہ ملے تو واپسی کی راہ لے لینا۔ اگر واپسی کی راہ لینا پڑے تو بالکل لے لو، اور اگر تو اندر سے جو ہے کوئی خاتون ہے، ظاہر ہے جو مرد حضرات نہیں ہے، تو اسی صورت میں کسی خاتون سے تو ہم ملنے گئے ہی نہیں، تو اس صورت میں خاتون نے اگر یہ کر دیا کہ ابھی آپ چلے جائیں، یہ مرد ہی ہے، ابھی وہ ملنے کے موڈ میں نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، تو وہ کہہ دے کہ ابھی آپ چلے جائیں، تو قرآن کہتا ہے فارجعوا هو أزکیٰ لکم، لوٹ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی برا نہیں بنانا ہے اس بات کا۔ کتنی اہم تعلیم اور کتنا اہم سبق ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں پھر محارم کا تذکرہ ہے کہ عورتیں کن کے سامنے جو ہے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہیں، یہ لمبی ایک لسٹ بیان کی گئی ہے، اور پھر اس کو بیان کرنے کا وقت لمبا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر سورہ فرقان کی شروعات ہوتی ہے، اور سورہ فرقان میں نیک لوگوں کی چند ایک صفات جو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ بیان کی گئی ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، شروع میں مومنین کاملین کا تذکرہ تھا، وہ لوگ کامیاب مومن ہیں۔
یہاں پہ نیک لوگوں کا دونوں ایک ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صفتوں کو الگ الگ بیان کیا کہ جو اللہ کے نیک اور متقی بندے ہوتے ہیں وہ کیا ہے، یمشون علی الارض ہونا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے، زمین میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کسی ایسے شخص سے پالا پڑتا ہے جو باتوں سے ماننے کا مانتا اس کے اندر نہیں ہے، باتوں کے ذریعے سے آپ اسے کوئی اچھی بات کہیں تو اس اچھی بات پر کیا ہے وہ تعبیر کر لیں، آپ نے کوئی بات اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ کی نماز یہاں پہ غلط ہے، آپ صحیح کریں، بے شک آپ کا طریقہ صحیح تھا، آپ نے اکیلے میں سمجھا لیکن وہ مان ہی نہیں رہا۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہے قرآن نے بتایا کہ ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ سلام کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ بیجا جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں کہ جوتے کو کیا ہے کاندھے میں ٹانگ کر کے چل رہے ہیں کہ جوتا گھس نہ جائے، اور نہ ہی حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اعتدال کی صفت جو ہے مومنین کی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے اخیر میں ایک دعا ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، کہ اے میرے رب ہمیں جو ہے نیک بیوی بھی عطا فرما اور نیک اولاد بھی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی کیا ہے ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا سربراہ بنا، متقیوں کا پیشوا بنا۔ اس دعا ہے، یہ دعا ہے، اور اس کے بعد چند مزید آیتیں ہیں، مزید کچھ مضامین ہیں، اس کے بعد سورت کا اختتام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مذکورہ بیان کے تمام کی توفیق